اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفسہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اتموا الصیام الی اللیل صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند برکت کے لیے دروشی پڑھی۔ اللہم صل علی سیدنا محمد و آباء محمد و آل محمد و صحابہ محمد و بارک وسلم۔ جن ممالک سے لوگ ہمیں سن رہے ہیں، لوکل امریکہ سے جو سن رہے ہیں، سب کو سلام، آپ پر رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ گفتگو جو ہے وہ ہماری جاری ہے، پچھلے کو ہی جوڑنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر روزہ جو ہے مکمل کرو الی اللیل، رات تک، سورج غروب ہونے تک۔ آگے اس کی تشریحات آپ کو حدیث مبارکہ میں مل جائیں گی۔ اور یہ فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، جو بھی اس کو پائے گا وہ اس ماہ کے روزے رکھے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی ملک سے چلا تو وہ اپنے ملک میں جب پہنچے گا تو وہاں روزہ ہے تو اس کو وہ روزہ رکھنا ہے، یہ یاد رکھیے گا، کیونکہ یا تو 29 ہوتے ہیں یا 30 ہوتے ہیں، 36 32 ہوتے نہیں ہیں۔ تو وہ اپنے ملک سے چلا، آگے جب پہنچا، جس یہاں کام کر رہا تھا وہاں سے چلا، آگے جب پہنچا تو وہ معلوم ہوا کہ آگے روزہ ہے، تو وہ اس کو روزہ رکھنا پڑے گا، بھلے سے وہاں اس ٹائم پہ جہاں سے وہ چلا تھا وہاں روزے جو ہیں وہ مکمل ہو گئے۔ لیکن اگر وہ چلتا جا رہا ہے، سورج کی سمت میں چلتا جا رہا ہے، یا ایسی جگہ پہ ہے کہ جہاں 6 ماہ میں سورج غروب ہی نہیں ہوتا، تو پہلی تو بات تو یہ ہے کہ وہاں بندہ ہی کوئی نہیں ہوگا۔ جہاں 6 ماہ سورج نہیں نا غروب ہوتا تو وہاں بندہ بھی کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی بندہ رہتا ہے، کیونکہ سارے مسائل جو ہیں وہ اگر پر ہی ہیں کہ ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا، ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا، تو اس کے لیے جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ، جیسے میں نے آپ کو ناروے کی مثال دی تھی نا، تو پھر آپ ساتھ والے بازو والے ملک یا جس ملک سے آئے ہو اس ملک کا حساب لگا کے اتنے گھنٹے آپ کو پورے کر لینے ہیں، تو آپ روزے کو جو ہے وہ افطار کر لیں گے۔ یہ مہینہ جو ہے اس کے روزے فرض کیے گئے، گفتگو آپ سے ہو گئی۔ بڑی پیاری بات جو ہے وہ زبردست، اور آپ کے لیے، آپ کی طلب کو بڑھانے کے لیے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یہ روزوں کے بیچ میں آ گئی بات، چل رہی نا روزے کی، تو اس کے بیچ میں یہ بات آئی، وَإِذَا سَأَلَكَ، جب آپ سے پوچھیں، عبادی میرے بندے، انی میرے بارے میں پوچھیں، اللہ کے بارے میں پوچھیں، تو ان کو بتاؤ فإنی قریب، میں قریب ہوں۔ کتنا قریب ہے؟ وہ شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تو وہ بڑی جو یہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے وہ، تو یہ قربت کے بارے میں بتلا دیا۔ تو یہ رمضان کی بات ہو رہی تھی تو بیچ میں یہ کیا بات آ گئی؟ نہیں، یہی تو ہے، آدمی کا دل کرتا ہے اس میں عبادت کرنے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، وہ ڈھونڈتا ہے اس کی رضا، تو یہ ذہن میں خیال آتا ہے اللہ کہاں ہے؟ تو روزوں کی بات چل رہی تھی تو بیچ میں کہا کہ جب میرے بندے پوچھیں میرے بارے میں تو وہ قریب ہے۔ اجیب دعوت الداعی، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، داعی سمجھے، داعی تو پکارنے والا جب پکارتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، یہ ہے ساتھ قاعدہ۔ اب اسے بھی چاہیے نا، میں خلاصہ بیان کرنے لگا ہوں۔ دیکھو میں کہہ چکا ہوں کہ میں لفظی ترجمہ بیان نہیں کرتا، وہ تو شہنشاہ سخن اعلیٰ حضرت بیان کر چکے ہیں۔ ہماری بات ہوتی کہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے، تو اب اسے بھی تو چاہیے وہ ہماری بھی مانے، تو یہ ضروری ہے۔ تو آپ نے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، تو اب کیسے قرب حاصل ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے وہ سجدہ کر کے سب سے زیادہ فاسٹ وے ہے سجدہ۔ آپ اللہ کا قرب حاصل، اور ماہ رمضان میں میں کہتا ہوں کہ اس ماہ سے بڑھ کر آپ کے پاس اور کوئی مہینہ نہیں ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک خاص چیز عنایت کر دی ہے، وہ کیا ہے؟ تراویح۔ تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ
رمضان کی جب گفتگو شروع ہو، روزے کی جب گفتگو شروع ہو، تو اس کی گفتگو کے کتنے حصص بنتے ہیں؟ اب اس میں ایک ہی ہے تراویح۔ تراویح میں سجدے۔ اب تراویح جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ تراویح ترویحہ کی جمع ہے، چونکہ 4 رکعات کے بعد لوگ آرام کرتے تھے، مینز بیٹھتے تھے، اس لیے اس کو تراویح کا نام دے دیا گیا۔ کعبہ والے جو تھے وہ 4 کے بعد طواف کرتے تھے، جی 4 جب پڑھ لیتے تو وہ طواف کرتے۔ تو اعتراض شروع ہوگا نا تو پھر لمبی لائن لگے گی۔ اب یہ نہیں کہ جس کے پاس پیسے ہوں وہ اعتراض کرنے لگ جائے، جو غریب آدمی ہے وہ سنتا رہے بیٹھ کے، نہیں۔ اگر اعتراض شروع ہوگا دعائے تراویح پر، تسبیح تراویح پر، تو پھر لمبا چلے گا۔ پھر تو یہ ترویح کیا، وہ تھک جاتے تھے، قرآن مجید پڑھتے تھے، 100 آیات والی سورہ پڑھتے تھے وہ، جی۔ اب آدمی کا نالج ہوتا کوئی نہیں تو اعتراض، جڑا ہم آگے بےچارے کم علم لو، 100 آیات والی سورہ پڑھتے تھے کچھ صحابہ، کچھ تو قرآن چل رہا ہوتا تھا نا، تو کچھ 100 آیات والی پڑھتے، اتنے تھک جاتے تراویح پڑھتے ہوئے کہ لاٹھیوں سے ٹیک لگانا پڑتی تھی۔ تو آپ لوگ ایک رکوع سنتے اور تھک جاتے ہو، پھر بھی کہتے ہو مولوی صاحب 8 تراویح بھی لکھی ہوئی ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ڈیجیٹل مولوی آ جائے وہ آپ کو 4 دے دے، کمی تو نہیں ہے نا۔ جب 8 والے آگے ہیں تو ڈیجیٹل اب کرنسی جاری ہونے لگی، اس کے بعد ڈیجیٹل تراویح شروع ہو جائے گی۔ اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ڈرائیو تھرو تراویح ملے، آپ جیسے سی وی ایس اور وال گرین پہ لگاتے ہیں نا، باہر گاڑی لگاتے ہیں اور دوائی لے لیتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو بنی بنائی تراویح بھی مل جائے، آپ کو پڑھنی ہی نہ پڑے، بڑے بڑے مولوی آئیں گے۔ تو گفتگو چلے گی تو پھر لمبی، پھر ہر ایک پہ چلے۔ لیکن میں اپنے سننے والوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں جو اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیا کہا تھا میں نے کل؟ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا کے سچے انسان نے یہ کہا ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ماہ رمضان المبارک میں اللہ کی رضا کی خاطر خلوص نیت سے قیام کیا، اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اب بتاؤ کہ تم یہ جو تراویح پڑھتے ہو، یہ تو کسی دن ٹھنڈے دل سے سوچو تو تمہیں پتہ چلے، جتنا تم کھا چکتے ہو نا افطار کے وقت، یقین جانیے تراویح نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ 15ویں روزے بندہ بیمار ہو جائے فل۔ یہ تو 20 تراویح کا ایک فائدہ ہے، ہزاروں فوائد میں سے ایک فائدہ ہے کہ آپ پھر سحری کے لیے تیار ہوتے ہو۔ یاد رکھیے گا 17 رکعتیں اس کی اور اوپر سے 20 یہ آدمی جب پڑھتا ہے تو ایک دم سے پھر اس کو بھوک لگ جاتی۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں یا جو سن رہے ہیں نمازی میرے، اب وہ چاہیں گے نمی صاحب تو پھر یہ کیا چکر ہے؟ تو بھائی چکر تو چلتا رہے گا، آپ اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ میں آپ کو، میرا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کو دلیل مضبوط دے دوں، آگے ماننا نہ ماننا یہ آپ کا کام ہے۔ تو اس وقت پوری دنیا سے سن رہے ہیں، ہمیں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ابھی سنیے آپ، اور لکھ سکتے ہو تو لکھ لو، زندگی میں کام دیں گے۔ بخاری شریف، یہ ذرا حدیث سنیے گا بخاری سے، جس کی بیس کے اوپر فتنہ و فساد پھیلا دیا گیا، کمیونٹی کو توڑ دیا گیا، اتحاد کو ریزہ ریزہ کر دیا گیا۔ سنیے اب، یہ مسلم شریف کتاب و صلاۃ المسافرین میں ہے، صلاۃ المسافرین میں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک حدیث حضرت عائشہ سے جو روایت کرتے ہیں وہ دوسرے لوگ جو اتحاد کو توڑتے ہیں، وہ معلوم ہے کون سی ہے؟ وہ بھی بخاری میں۔ اس میں کہ کسی نے پوچھا بی بی عائشہ جی، ماں جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں کتنی رکعت پڑھتے تھے؟ تو آپ نے کہا 11۔ اس کی بیس کے اوپر اتحاد توڑا گیا، ٹھیک ہے نا؟ آپ کی سمجھ اگر ہو نا تو سوال کیا تھا کہ رمضان اور غیر رمضان میں آپ کتنی رکعت پڑھتے تھے؟ تو تراویح جو ہے وہ آپ غیر رمضان میں بھی پڑھتے ہیں آپ سارے لوگ؟ میں نے تو نہیں کسی کو دیکھا کہ وہ غیر رمضان میں بھی 8 تراویح پڑھتا ہو، نہیں نا؟ تو پھر سوال کیا ہے؟ تو جواب کو کہاں لے گئے؟ یہ حدیث تھی جس سے سنا سنا کے لوگوں کا اتحاد اور کمیونٹی 1400 سال سے جو تھی اس کو توڑا گیا۔ تو اب میں بی بی عائشہ سے ہی آپ کو سنانا چاہتا ہوں حدیث، ذرا سنیے غور سے۔ یہ جو میں نے ابھی حوالہ دیا تھا نا آپ کو، مسلم شریف کتاب صلاۃ المسافرین، سنیے ذرا۔ بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ آدھی رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، مسجد میں نماز پڑھی، لوگوں نے بھی آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ یہ رمضان شریف کی بات، اقتداء میں نماز پڑھی، یعنی حضور نے امامت کرائی، صحابہ نے پڑھی۔
صبح لوگوں نے اس نماز کا ذکر کیا، پتا چلا کہ کوئی تہجد نہیں تھی، کوئی نئی چیز تھی۔ تہجد تو سب کو پتا ہے کہ حضور پہ فرض ہے، نافلۃ لک ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک۔ یہ نافلہ کا مطلب اے محمد مصطفیٰ آپ پر یہ زائد ہے، باقی لوگوں پر 5 نمازیں فرض ہیں، اے نبی آپ پر یہ ایک زائد ہے، حضور پر 6 نمازیں فرض تھیں، 5 نہیں، تو ایک آپ پر زائد ہے۔ نفل کا معنی، اسی نفل کو نفل اس لیے کہتے ہیں کہ وہ زائد ہوتا ہے۔ تو اب ذرا سنیے، تو حضور نے جب آ کر نماز پڑھی تو پیچھے لوگوں نے اقتدا کی۔ دوسرے دن بتایا کہ بھائی سرکار نے رات نماز پڑھائی ہمیں ایک خاص، بندے دوسرے دن رات کو اور آگے رمضان میں۔ یہ مسلم شریف کتاب و صلاۃ المسافرین، سنتے جائیے گا غور سے تراویح کی بنیاد کیا ہے۔ تو دوسرے دن رات کو اور لوگ جمع ہو گئے زیادہ، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ اب 2 راتیں تو ہو گئیں، تیسری رات پھر تشریف لائے۔ مسجد تو بھر گئی کھچا کھچ لوگوں سے کہ بھائی حضور رمضان میں کوئی نماز پڑھا رہے ہمیں۔ 3 دن تو جبری، چوتھے دن مجمع جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہو گیا، حضور اندر سے آئے ہی نہیں۔ حدیث سن رہے ہیں نا آپ، حضور اندر سے آئے ہی نہیں۔ باہر سے لوگوں نے کہا نماز نماز، سلاد سلاد، وہ ایسے ہی آواز دیتے تھے، سلاد سلاد، حضور پھر بھی نہیں آئے۔ فجر کی نماز پڑھانے آئے، بس آتے ہی آپ نے نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، کلمہ شہادت پڑھا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، دوسرا کلمہ پڑھتے نا، کلمہ پڑھا اور فرمایا مجھے تمہارا آنا معلوم تھا، مجھے معلوم تھا کہ مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، میں اس خوف سے نہیں آیا کہ یہ نوافل تمہارے اوپر فرض نہ کر دیے جائیں اور تم اس کی ادائیگی سے عاجز ہو۔ ٹھیک ہے، تہجد کی بات ہی نہیں ہے، تہجد تو حضور پر ایکسٹرا فرض ہے۔ یہ ایک نماز ہے جو رمضان میں پڑھی آپ نے، 3 دن پڑھائی بھی، 3 دن کے بعد چوتھے دن آپ نہیں آئے۔ کیوں نہیں آئے؟ اس لیے نہ آئے کہ تم پر فرض نہ کر دی جائے، اس لیے نہیں آئے۔ اب بات آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ تو پھر یہ نماز صحابہ کرام پڑھتے تھے رمضان میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، لیکن الگ الگ، ایک آدھ گروپ پڑھتا تھا، ایک گروپ ادھر ایک گروپ ادھر پڑھ رہا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سارے اکٹھے ہو جاؤ، ایک امام کے پیچھے ہو جاؤ۔ تو کتنی تعداد مقرر ہوئی؟ 20، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی 20 پڑھتے تھے، پڑھائی تھی، تو 20 ہی جو ہیں وہ مقرر ہوئے۔ اب آپ حوالے سنیں، سب اپنے ایمان کو مضبوط کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 20 رکعات پڑھائی تھی، باہقی شریف، جلد اس کی 2، صفحہ اس کا 496، معجم طبرانی کبیر، المصنف ابن ابی شیبہ کی یہ کتاب جو ہے، جلد اس کی 2، صفحہ اس کا 394۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں 20 رکعات تراویح اور وتر پڑھتے۔ اللہ کے بندو، جب واضح الفاظ مل جائے نا، تو یہ جو حدیث پڑھاتا ہے شیخ الحدیث اس سے پوچھو، جو اصول جانتا ہے اس سے پوچھو، جو پیسے لیتا ہے اس سے نہ پوچھو، کیونکہ ہم نے جس طرح ڈالر کو پیٹرول سے جوڑا تھا نا، اسی طرح دین کو بھی پیٹرول سے جوڑ دیا ہوا ہے۔ چکر یہ ہے، تو ڈالر اور پیٹرول، پیٹرول اور ڈالر، اسی طرح دین اور ڈالر، نہیں ایسا نہیں۔ کوئی آدمی ہے اس کو بتاؤ جا کے۔ اب ہم ہمیں بتائیے کہ ایک ہے انسان کی سوچ، ایک ہے حدیث کے الفاظ۔ اب حدیث کے الفاظ جو ہیں وہ آپ کی سوچ سے معتبر ہیں، او جی یہ ضعیف ہے، اور ضعیف اللہ کے بندے، حدیث کا متن ضعیف نہیں ہوتا، وہ کوئی بیچ میں بندہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، متن ٹکا کے پاورفل ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، اکثر ہماری عوام کو بتا دیا جائے یار یہ ضعیف ہے، وہ سمجھتا ہے شاید حدیث فیبریکیٹڈ ہے۔ ضعیف میں فیبریکیٹڈ میں فرق ہوتا ہے۔ یہ آج سب سن لیجئے، ضعیف کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ جو چین ہے نا، سند، اس میں کوئی بندہ ایسا ہے جس کے بارے میں مکمل انفارمیشن نہیں ہے، بس۔ باقی پھر وہ بھی حدیث معتبر ہو جاتی ہے جا کر جب اس کے اوپر علماء فقہاء عمل کرنے لگ جائیں، وہ بھی پھر ٹاپ کی حدیثوں میں شمار ہونے لگ جاتی ہے۔ تو بتاؤ 1400 سال سے عمل ہو رہا ہے کہ نہیں اس کے اوپر ہو رہا؟ آگے چلیے، اب آپ نے حوالے یاد کرنے ہیں۔ اس کی سند میں ضعف بھی ہو تو صحابہ کی کثرت
اور اجماع عمل نے اس کی تصدیق کر دی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ لوگوں نے کہا یار صحابہ کو نہیں پتا تھا دین کا، آپ لوگ میلاد مناتے ہو تو صحابہ کو نہیں پتا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ حدیث جو رمضان اور غیر رمضان کی ہے یہ صحابہ کو نہیں پتا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پتا، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو 12 سال لگائے ہیں سورہ بقرہ سیکھنے میں۔ جتنی تشریح انہوں نے سیکھی ہوگی یہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام ہو یا اس کے الفاظوں کی، اور تو کسی نے سیکھی نہیں ہے، ان کو تو زیادہ پتا ہوگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 20 رکعت پڑھی جاتی تھی، اس سے بڑی اور کیا دلیل ہوگی؟ اب کتابیں سنیے۔ موطا امام مالک یزید بن رومان بیان کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بشمول وطر 23 رکعت جو ہے وہ پڑھتے تھے۔ مسلمانوں تم سے تو تمہارے سجدے بھی چھینے جا رہے ہیں اور تم خوش ہو کر اپنے سجدے قربان کر رہے، یہ بات تو نوافل کی ہے نا، کوئی فرائض کی زیادتی تو نہیں ہے۔ عون الباری میں نواب صدیق حسن خان بھوپالی نے یہ کہا، یہ اہل حدیثوں کے امام ہیں انڈیا کے اندر، عمر کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صحابہ کا 20 پڑھنا اجماع کی طرح ہے۔ لو اجماع ہے، یعنی صحابہ نے جب 20 پڑھ دی تو گویا کہ اجماع ہو گیا۔ یا تو کوئی انکار کرتا نا تو سارے صحابہ 20 پڑھ رہے۔ المصنف جلد 4 صفحہ 262 صاحب بن یزید سے روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فجر کے قریب تراویح سے فارغ ہوتے اور ہم بشمول وطر 23 رکعت پڑھتے۔ نیل الاوتار کتاب کا نام ہے، جلد اس کی 3 ہے، صفحہ 58 پہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ السنن الکبریٰ کتاب کا نام ہے، جلد اس کی 2 ہے، صفحہ 496 ہے۔ صاحب بن یزید بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں صحابہ رمضان کے مہینے میں 20 رکعت تراویح پڑھتے اور ان میں ایسی صورتیں پڑھتے تھے جن میں 100 آیات ہوتی تھی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں شدت قیام کی وجہ سے وہ اپنی لاٹھیوں سے ٹیک لگاتے تھے، تو حضرت عثمان غنی کے دور میں بھی 20 رکعت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ السنن الکبریٰ بہقی کتاب کا نام ہے، جلد اس کی 2 ہے، صفحہ اس کا 96 ہے۔ التمہید کتاب کا نام ہے، جلد اس کی 8 ہے، صفحہ اس کا 15 ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 رکعت تراویح پڑھاتے، بعض اوقات خود پڑھاتے، بعض اوقات پڑھانے کا حکم دیتے اور وطر آخر میں خود پڑھاتے، 3 وطر پڑھتے۔ اب کتاب سنیے، المصنف ابن ابی شیبہ جلد اس کی 2 ہے، صفحہ 393 ہے۔ حضرت علی نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 5 تراویح پڑھائے، تراویح 5، تو ہر ایک تراویح 4 کے بعد ہوا 4 5 20، 5 تراویح یعنی 20 رکعت پڑھائے۔ سوید بن غافلہ بن اوسجہ بن عامر بن، یہ خاص شاگرد ہیں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، 20 رکعت تراویح پڑھاتے تھے۔ جائیے ہسٹری پڑھ لیجئے۔ علی بن ربیعہ حضرت علی کے شاگرد ہیں، 20 رکعت تراویح پڑھاتے تھے۔ حضرت شتیر بن شکل یہ بھی شاگرد ہیں مولا علی کے، 20 تراویح پڑھاتے تھے۔ یار اللہ کے بندو، تم لوگ 1400 سال کے بعد کہاں سے نکل آئے ہو؟ مولا علی جن شاگردوں کو پڑھا رہے ہیں وہ 20 رکعت تراویح پڑھا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ زید بن وہب بیان کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کو رمضان میں نماز پڑھاتے تھے، جب فارغ ہو کر واپس ہوتے تو ابھی رات رہتی تھی۔ امام عامش فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود 20 رکعت تراویح پڑھاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں 20 پڑھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 20 پڑھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 20 پڑھی، تو اجماع صحابہ ہو گیا۔ حضرت ابراہیم ناخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصحاب و تابعین 5 تراویح پڑھتے تھے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ مرقات المفاتیح جلد 3 صفحہ 194 پہ فرماتے ہیں 20 رکعات پہ اجماع ہے۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ وطر کے علاوہ 20 رکعت پڑھائی جائیں، فتاوی قاضی خان۔ حضرت سفیان ثوری اور حضرت عبداللہ بن مبارک 20 رکعت تراویح کے قائل تھے، ترمذی جلد 1 صفحہ 166۔ حضرت امام مالک کا ایک قول بقول قاضی بن رشد بدایت المجتہد جلد 1 صفحہ 152 20 رکعت ہے، امام مالک کا بھی ایک قول ہے۔ امام شافعی کے نزدیک 20 رکعت تراویح 20 رکعت تراویح ہیں۔ امام شافعی کے نزدیک بھئی یہ سارے مصری سنے جو کہتے ہیں کہ میں مصریوں کا شاگرد ہوں، امام شافعی کے نزدیک 20 رکعت تراویح ہیں۔ کتاب کا نام سنیے، مختصر المزنی فی فروع شافعیہ،
صفحہ اس کا 34 ہے. آپ کہتے ہیں رمضان المبارک کے قیام میں مجھے 20 رکعت محبوب ہیں کیونکہ حضرت عمر سے یہی منقول ہے اور مکہ میں لوگ 20 رکعت ہی پڑھتے ہیں. یہ تب کی بات کر رہا ہوں. اب تو انہوں نے جیسے ہی پٹرول سستا ہوا تو انہوں نے کہا کہ پٹرول کی پرائس گری ہے تو تراویح کی پرائس گرا دو. انہوں نے 10 کر دی ہیں. پہلے 20 تھی اب 10 کر دی. تو وہ پرائس کے حساب سے دین کو دیکھتے ہیں. اب موطا امام مالک سن لیجئے صفحہ 98. عبد الرحمن بن عبد القاری بیان کرتے ہیں کہ میں رمضان میں حضرت عمر بن الخطاب کے ساتھ مسجد میں گیا. وہاں لوگوں کو الگ الگ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو معلوم ہوا کہ تراویح حضرت عمر کی اختراع نہیں ہے. موطا امام مالک میں کیا ہے کہ لوگ الگ الگ جو ہے وہ پڑھ رہے تھے. حضرت عمر نے کہا بخدا میں نے سوچا ہے اگر ان سب کو ایک قاری کی اقتداء میں جمع کر دوں گا تو بہتر ہوگا. پھر ابی ابن کعب کی اقتداء میں سب کو جمع کر دیا. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ فتاوی محمد بن عبد الوہاب نجدی صفحہ 95 پہ. تو معلوم ہوا کہ حضرت عمر کی اختراع نہیں ہے. یہ صحابہ پہلے سے پڑھتے آ رہے ہیں. وہ الگ پڑھتے تھے. آپ نے ایک امام کے پیچھے جو ہے ان کو جمع کر دیا. حضرت عمر نے تراویح کو قانونی حیثیت دے دی. اور اس کے فوائد آج دیکھ لو. تمہیں محلے میں 3 4 حافظ جو ہیں وہ نظر آتے ہیں. اب حدیث سن لو یاد رہ جائے تو یہ کمال ہوگا تمہارے لیے. کنز المال جلد 4 صفحہ 296. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالیٰ قد افترض علیکم صوم رمضان. اللہ تعالیٰ نے تم پر رمضان کا روزہ فرض کر دیا ہے. وَسَنَّنْتُ لَكُمْ. اللہ اکبر. اب یہ جملہ نہ بھولنا. بہت محنت کے بعد ایک ایک جملہ نکلتا ہے. وَسَنَّنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ. اور اس رمضان کا قیام میں نے سنت کر دیا ہے. فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ ایمانا وَاحْتِسابا وَیَقِینًا کَانَ کَفَّارَةً لِمَا مَضَىٰ. یعنی میں نے سنت کیا ہے اس کا قیام. تو تراویح سنت ہے. مجھے یہ اتنے دلائل کیوں دینے پڑے ہیں؟ اس لیے کہ اتنی خطرناک وائرس ہے یہ ڈرونا وائرس. وہ 8 تک لے آیا اور لوگ مسلسل چلے آتے جا رہے ہیں کیونکہ لوگ آسانی ڈھونڈتے. جو مولوی جو بھی بندہ آپ کو دین میں آسانی دے گا آپ اس کو سب سے اچھا کہیں گے اور آپ اسی کو پیروکار بن جائیں گے. آہستہ آہستہ آسانیاں اور ہوتی چلی جائیں گی. لیکن مسلمانوں ایسا ظلم مت کرو. 1400 سال سے یہی سلسلہ چلتا آ رہا ہے. تو اب آپ پوچھیں گے تو پھر یہ 8 تراویح کا وبا کہاں سے پھیلی؟ تو سنیے. سب سے پہلے ہندوستان میں 1284 ہجری میں پہلا فتویٰ ہندوستان میں جاری ہوا. یہ 1441 جا رہا ہے. 1284 میں پہلا فتویٰ ہوا تراویح 8 ہے ہندوستان میں. پھر اس کے بعد 1290 میں پنجاب میں مولوی حسین بٹالوی نے فتویٰ دیا تھا کہ 8 ہے. یہ وائرس 1284 میں پھیلا تھا. اس سے پہلے یہ وائرس نہیں تھا. سارے 20 پڑھتے تھے. تو اس لیے مسلمانوں جب تم پوچھتے ہو کہ اللہ کہاں ہے تو وہ کہتا ہے فَإِنِّي قریب. میں قریب ہوں. تو قریب کہاں ہے؟ جس وقت قرآن نے اب آگے کہا وہ کدھر ہے قریب؟ تو کہا بس تم سجدہ کر تو قریب ہو جا. تو اب تراویح جو ہیں اسے مت چھوڑیے. یہ سنت ہے. یعنی آپ کے محلے میں ایک بندے کو پڑھنا ہے. یہ بات ایک کمیونٹی جو ہے وہ ایک آ کے پڑھے. اگر وہ بھی نہیں پڑھے گا تم گئے کام سے. تو آپ گھروں میں ہو. اس وقت ٹریننگ اس سے بیٹر نہیں ہو سکتی. مسلمانوں اپنے جو جتنے بھی سن رہے ہوں گے میرے مقتدی بھی ہیں ماشاءاللہ بھی سن رہے ہوں گے. آپ آگے کھڑے ہو جاؤ. آپ نے کمرہ بنایا ہوا ہے. مسجد تو بنائی جگہ تو بنائی ہوئی ہے نا گھر میں. آگے کھڑے ہو جاؤ. پیچھے جو ہے وہ تمہارا بیٹا ہونا چاہیے. بیٹا نہیں ہے لڑکی ہے بیوی ہے تو اس کو دیوار کے ساتھ کھڑا کرو جہاں کمرے کی دیوار ہو جاتی. ٹھیک ہے. اور اگر دیوار نہیں ہے اوپن جگہ ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر آپ نے صفوں کی ترتیب سن لیجئے. امام کھڑا ہو تو امام کے بعد جو ہوتے ہیں وہ بندے کھڑے ہوتے ہیں جو اڈلٹ ہیں جو جوان جو ہوتے ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں. اس کے بعد بچے ہوتے ہیں ان کی صف ہوتی ہے. بچوں کے بعد خسروں کی صف ہوتی ہے. خنسے جسے آپ بولتے ہیں ہجڑے ان کی ہوتی. اس کے بعد عورتوں کی صف ہوتی ہے. یہ میں نے آپ کو ترتیب بتا دی. اگر آپ کو پوچھے جی صفوں کی ترتیب کیا ہے تو عورتوں کو کی بہت حفاظت ہے. تو اس لیے ایسا نہ ہو کہ آپ تراویح پڑھ رہے ہو تو ساتھ بیوی کھڑی کر لو. چل بھائی تو بھی آج سویٹ ہارٹ آج اکٹھے نماز پڑھیں گے. نہیں اس کو ساتھ نہیں کھڑا کرنا کیونکہ کنسنٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے. تو اسے ساتھ نہیں ہے. نماز جب پڑھ رہے ہو تو پھر عبادت ہے. عبادت کے اندر دور رکھو. اب یہ بھی بہت بڑی وبا آ رہی ہے. یہ ہماری مسجدوں میں آ چکی ہے وبا کہ عورتیں جو ہیں بیچ میں پردہ نہ ہو. تو مسلمانوں خدا را ایسا مت کرو. دین کو بزیچہ اطفال نہ بناؤ.
وہ سینکڑوں سالوں سے علماء اور جو فقہا جو چیزیں تمہارے لیے بنا گئے ہیں نا اسی میں فائدہ ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ پھر تم تجربہ کرو گے، پھر منہ کے بل گرو گے، پھر وہ مچھلی پتھر چاٹ کے آئی تو واپس کیا آئی؟ پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا، زندگی تباہ کر کے آئی تو آئی۔ پہلے سے ہی اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دو۔ آج کچھ وقت جو ہے وہ زیادہ ہو گیا، آخری بات سنتے جاؤ۔ وہ یہ ہے کہ روزہ جو ہے انجیکشن کا، ابھی میرے پاس جو فتویٰ آیا ہے میں بڑا پریشان ہو گیا ہوں سن کے، کہنے لگے جی جو بندہ ٹیکہ لگوا لے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سمجھ میں مسئلہ نہیں آیا کہ ٹیکہ لگوانے سے، ہاں شوگر جو آپ چیک کرتے ہو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، باہر نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن جب آپ انجیکشن لگواتے ہو تو یہ سن لو، پرانے دور میں جو فقہا تھے انہوں نے قید لگائی جی دوائی دماغ میں پہنچے یا پیٹ میں پہنچے تو روزہ ٹوٹتا ہے۔ غذا دوا، یہ ساری فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے، دوا یہاں پہنچے اور یہاں پہنچے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس دور میں اتنی ترقی نہیں ہوگی طب کی، جیسے آج مشینیں ہیں، وہ شاید سمجھتے ہوں گے کہ بیچ میں کوئی رکاوٹ ہے۔ چیز جو ہوتی ہے نا، یاد رکھیے، پیٹ میں بھی جب جاتی ہے نا تو سر درد ہو تو پہلے وہ پیٹ میں جائے گی، اس کے بعد کہاں جائے گی؟ پھر سر میں جائے گی۔ تو پیٹ میں جو چیز جاتی ہے وہ بھی پہلے ڈائجسٹ ہوتی ہے، ڈائجسٹ ہونے کے بعد پھر وہ خون میں جاتی ہے، پھر اس کو جہاں ورک کرنا ہوتا ہے وہ وہاں پہنچتی ہے۔ یہ یاد ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے سر درد کی گولی کھائی ہے تو ٹانگیں اوپر کر لیں گے گولی کھا کے تاکہ وہ سیدھی نہ، ایسا نہیں ہوگا۔ تو بھائی دیکھو اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد ہوتا ہے خون کے اندر چیز کا پہنچنا، چاہے وہ غذا ہے چاہے وہ دوا ہے۔ تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ مولوی ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ انجیکشن جب آپ نے لگوا لیا غذا کا یا دوا کا، آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے وہ مقصد پورا کر دیا جو غذا کا مقصد تھا یا جو دوا کا مقصد تھا، یہ یاد رکھیے گا۔ تو اس لیے یہ فتویٰ جب مجھے کینیڈا سے میرے سامنے آیا، بولے کہ یہ ٹیکہ لگانے سے، وہ ہمارے یہاں انجیکشن بولتے ہیں، یہاں شاٹ بولتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ امریکہ والے جو ہیں وہ ہر وہ چیز الٹ بولیں گے جو انگلینڈ والے بولتے ہیں، وہ ایکسنٹ بھی چینج کر دیتے ہیں، اسپیلنگ بھی چینج کر دیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں لفظ ہی چینج ہو جائے۔ تو ہم بچپن سے انجیکشن، اور یہاں شاٹ ہوتا ہے، ٹرک زور سے مارتے وہ، تو اس کو شاٹ بول دیتے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ لیکن جو میری بہنیں سن رہی ہیں وہ بیچاری، انہیں کھانا پکانا ہوتا ہے، تو یہ یاد رکھیے اگر آپ اس طرح ایسے چکھیں گی اور اسی وقت بعد میں اسے دھو دیتی ہیں تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جی یہ صرف عورتوں کو اجازت ہے، یہ نہیں کو آپ کا خامد آ جائے، آپ نے 4 ہنڈیاں پکائیں، ادھر سے چکھی ادھر سے چکھی ادھر سے چکھی، لم مزہ موجیں لگی ہوئی اپنی، نا ایسا کام نہیں کرنا۔ یہ بھی بیوی کو بھی اس لیے پرمیشن دی گئی کہ حضور کو معلوم تھا بڑے بڑے عجیب خامد ہوتے ہیں، نمک کم ہوا، یہ کم ہوا، اس بیچاری کی تو گئی۔ تو یہ ہے کہ وہ ایسے بس، یہ ایسے ہی بس تھوڑا سا لگانا ہے اس نے، ہاں یہ نہیں، اندر بھی نہیں لے جانا ہے، تو اس کے بعد وہ باہر نکال دے گی اسے، تو اس کا روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا۔ باقی جو مائیں دودھ پلا رہی ہیں وہ ان کو چھٹی ہے، یہ یاد رکھیے گا، بعد میں جا کے رکھ لیں یہ بات۔ تو یہ کچھ مسائل ہوتے ہیں مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ لوگ خود سمجھتے ہیں، تو اس لیے بار بار پوچھنے کی یہ ضرورت ہی نہیں ہے۔ دیکھو روزہ رکھ سکتے ہو صحیح طریقے سے تو روزہ رکھو، اور نہیں رکھ سکتے تو تمہیں چھوٹ ہے، لیکن اس میں روزہ رکھنا میں اس میں کیا ہے کہ ایک ہے کہ آپ کبھی بھی نہیں پھر رکھ سکتے، ایسی کوئی بیماری ہے تو اس کے لیے سب لوگ سن لو۔ آپ لوگوں کو شروع میں یہ تھا، کہتے تھے کہ امام دارقطنی نے یہ لکھا کہ 1 مد 1 کلو کھانا، یعنی 1 کلو گندم، لیکن اس کے بعد پھر میں نے اور پڑھا تو کہنے لگے جی 1 کلو نہیں 4 کلو جو ہے، 4 کلو گندم۔ لیکن ہمارے ہاں جو ہے، یہ آپ کو میں بتا دوں، جس آدمی نے بھی فدیہ دینا ہے وہ 2 ٹائم کی روٹی کا حساب لگا لے، تو 2 ٹائم کی روٹی کا حساب لگا کے پاکستان، انڈیا، برما، بنگلہ دیش، جدھر کا جو اس کا اپنا اصلی ملک ہے، وہاں غریب ہیں بیچارے، زیادہ ہیلپ کرنا ہے، تو وہ جو ہے جس طرح فطرانہ کا حساب ہے نا ویسے ہی، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اس سے زیادہ بھی دے دو، حساب نہ بھی لگاؤ، روٹی اچھی کھلاؤ اسے، یہ آپ کے 1 روزے کا فدیہ بنے گا، 2 ٹائم کی اس کو روٹی کھلانی ہے، تو $5 میں پاکستان میں، انڈیا میں، برما میں اچھی روٹی کھا لیتے ہیں۔ تو یہ ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے روزے جو ہے وہ قبول فرمائے۔ باقی آپ سے گفتگو رہے گی، اجازت دیجیے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے YouTube چینل آمینہ کو شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔